ہرمیت سنگھ صاحب جو کہ پاکستان کے سکھ کمیونٹی کے پہلے صحافی ہیں. حقوق تو آپ لوگوں کو بھی نہیں مل رہے نا, آپ شہری ہیں. تب ایجنٹ وغیرہ کا الزام لگا ہوا ہے. سر لگتے تو بہت زیادہ ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے آئے, کوئی کیا کہتے ہیں راڑی, مجھے یہاں پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے ویسے مذاق کے طور پر ایسے کہا کہ پھر طارق فتح بننا ہوگا مجھے. طارق فتح کو شاید آپ جانتے ہوں گے, پاکستانی بھگوڑا ہے, لیکن نظر تو رکھی جاتی ہے, نظر بھی رکھی جاتی ہے. کبھی کبھی موبائل پہ آپ کا ٹریس ہوتا ہے. تو بھائی میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ اس سے قبل میرا سر کٹ جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن میں اپنی جو میں نے جس طرح بات کی کہ اپنا ضمیر کبھی ان کے حوالے اور پیسوں کے حوالے نہیں کروں گا کبھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طارق حسین اور آپ لوگ دیکھ رہے کنیکٹ پاکستان. پاکستان میں بہت سے صحافی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں, لیکن اس وقت میرے ساتھ سکھ کمیونٹی کے صحافی موجود ہے ہرمیت سنگھ صاحب, جو کہ پاکستان کے سکھ کمیونٹی کے پہلے صحافی ہیں. آج سر سے ہم بات کریں گے ان کی لائف سٹائل کے حوالے سے اور جرنلزم میں سر کی انٹری کس طرح ہوئی. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا, اور مجھے اچھا لگا کہ آپ کا جو چینل ہے کنیکٹ پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اور وقت بھی سوشل میڈیا کا ہے. جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے, جتنا آپ خبر کو پھیلائیں گے, اور خبر سوشل میڈیا سے, اب ہماری بھی مجبوری ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھ کے بھی ہم سوشل میڈیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو میں آپ کے چینل کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ نے جو سوال کیا کہ جرنلزم میں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا, نہ کوئی سوچا تھا کہ میں کبھی اس فیلڈ میں آؤں گا, لیکن یہ سارا کچھ ایسے ہوا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. سر میں آپ کو مطلب کٹ کروں گا یہاں پہ. سب سے پہلے آپ مجھے اپنی تعلیم کے بارے میں بتا دیں. آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ نے اپنی تعلیم بیسکلی جو آپ کا بیسک تعلیم تھی وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ اچھا, میرا تعلق تو ویسے ڈسٹرکٹ شانگلہ سے, اور خیبر پختونخوا کا یہ علاقہ ہے. شانگلہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے اگر آپ گئیں, اور چھوٹا سا گاؤں ہے چکیسر. وہاں پہ اگر میں بات کروں ایجوکیشن ریشو جو ہے پورے شانگلہ میں سب سے زیادہ ہے. خواتین کا بھی بہت زیادہ ہے, اور میرے خیال میں تقریباً 90% ایجوکیشن جو ہے وہ اس گاؤں کا ہے. تو میری تعلیم جو ہے وہ ہوئی ہے میرے گاؤں سے ہوئی ہے, اور اس کے بعد کراچی سے میں پڑھا ہوں. اور اس کے بعد میں نے کافی عرصہ جو ہے وہ ملیشیا میں بھی گزارا ہے. اور اس کے بعد میں یہ تھا کہ سوشل میڈیا نیا نیا آیا. جب میں کولمپور میں تھا تو نیا نیا سوشل میڈیا آیا تھا, اور اس پہ ہم خاص کر یہ فیس بک جو ہے نیا نیا انٹروڈیوس ہوا تھا. تو وہ دھرنے کا ٹائم تھا خان صاحب کا, جب انہوں نے دھرنا دیا, تو اسی ٹائم 2013 کی بات کرو. تو میں لکھتا بہت زیادہ تھا, لیکن ادھر تو اپنے کام میں بزی ہوتے تھے, کام زیادہ ہم کرتے تھے. لیکن لکھتے لکھتے میرے ایک دوست بنا, اور اس نے مجھے کہا کہ جب آپ پاکستان آئیں تو یار آپ نے مجھ سے ملنا ہے, اور آپ کی آواز بھی اچھی ہے, آپ کی لک بھی اچھی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ویسے بھی کیونکہ اس سے قبل میں ماڈلنگ میں کر چکا تھا کراچی میں. ایگزیکٹلی میں ماڈلنگ میں کام کر چکا تھا. کئی بسکٹس کے اشتہار, یہ سپر اریبا, افغانستان کے کئی کمرشل میں نے کام کیا ہے. اسی دوران مجھے اس ٹائم ایک فلم کی آفر بھی ہوئی تھی جس میں ایک ویلن کا رول تھا, پر میں نے وہ فلم میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ والد صاحب بہت زیادہ بیمار تھے, تو مجھے واپس کراچی سے آنا پڑا. اور اس کے بعد والد صاحب کی جب فوتگی ہوئی تو پھر مجھے یہاں سے جانا پڑا کولمپور, اور کافی عرصہ میں نے وہاں پہ گزارا. لیکن جب میں پاکستان آیا تو ظاہری بات ہے کہ میں یہاں پہ جاب کے لیے, تو ظاہری بات ہے کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی جاب مل جائے. تو میں نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا. ہاں اپلائی کیا. پھر فوڈ انسپیکٹر کے لیے بھی اپلائی کیا. اب ان دونوں کا جو ہے مجھے آرڈر یہ ملے کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے مجھے آرڈر ملے تھے, اور فوڈ انسپیکٹر کے جو تھے اس کے لیے میں نہیں گیا تھا. تو آپ نے وہ جو نہیں کیا, صحافت میں قدم رکھا, وہ اسی دن اس طرح تھا کہ آڈیشن بھی ہو گئے, اور میں نے یہاں بھی ٹیسٹ دی تھی, پشاور میں بھی ٹیسٹ دے دیا. اب جیسے میں نے آڈیشن دے دیا تو میں نے تصویریں 2-3 کھینچی, اور وہ 2-3 تصویریں میں نے سوشل میڈیا پہ لگا لی, کیونکہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ ہم کسی اسٹوڈیو جب آئے, گاؤں سے ایک بندہ آ جائے, اس کے لیے جب اینکر کو دیکھتا ہے بڑی خوشی ہوتی کہ میں نے اینکر سے ملا, میں پھر میں نے اسٹوڈیو دیکھا. تو وہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں نے ویسے ہی تصویریں کھینچی. مجھے مزہ آ رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ مجھے رکھیں گے تو یہ لوگ نہیں, کیونکہ میری اردو بڑی ورسٹ قسم کی تھی, میں اردو صحیح بول بھی نہیں پا رہا تھا. لیکن آڈیشن میرا اچھا ہوا, بہرحال آڈیشن اچھا ہوا, اور میں نے تصویریں کھینچی. اور تصویریں میں نے جیسے میں گاؤں گیا ہوں میں تصویریں اپلوڈ کر دی. اب میں سوئے اور صبح میں دیکھ رہا ہوں کہ کینیڈا, UK, امریکہ, انڈیا میرے بارے میں خبریں چل رہی ہیں ان کے مختلف ویب سائٹ اور چینل پہ. میں خود حیران ہو گیا. تو جو ہمارے بیورو چیف صاحب ہیں انہوں نے مجھے کال کی کہ جناب یہ تصویریں ہٹا دیں, ہم نے آپ کو رکھا نہیں ہے. تو میں نے کہا جناب مجھے پتہ ہے کہ آپ نے رکھا نہیں ہے, اس لیے تصویریں اپلوڈ کی ہیں. میں نے کہا پھر مجھے چانس نہیں ملے گا کہ میں آپ کی اسٹوڈیو دوبارہ آ جاؤں. تو آفٹر 1 ویک مجھے کال آئی کہ آپ یہاں سے سلیکٹ ہوئے ہیں. اور جب یہ کال آئی تو مجھے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے جو کاغذات ہیں وہ مجھے ملے,
کہ آپ کا آرڈر ہو گیا ہے، لاہور میں ٹریننگ ہے، آپ جوائن کریں. 18 کو ٹریننگ تھی، اس طرح کچھ تاریخ تھی. تو میں مشورہ کر کے میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو چیز میں نے سوچی تھی کہ جو مائنورٹی کے حوالے سے جو ایسی چیزیں باہر دنیا دیکھتی ہے، میں کم سے کم اس حوالے سے کام کر سکوں، مائنورٹی کے حقوق کے حوالے سے میں کام کر سکوں، میں دنیا کو بتا سکوں کہ پاکستان ایک جو پازیٹیو چہرہ ہے وہ حقیقت میں یہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے بہت نیگیٹو دکھایا جا رہا ہے. تو یہ میری خواہش تھی اور اللہ نے پوری کر دی، اور میں نے ایک ایز اے رپورٹر ایک نجی چینل میں کام شروع کیا. اس کے بعد میں نے اخباروں میں بھی لکھتا رہا، اور مجھے اس وقت آرٹیکل لکھنے پر مجھے ایوارڈ بھی ملا. اور دین میں نے اپنا جو کریئر ہے ایز اے نیوز کاسٹر میں نے سٹارٹ کیا 2018 میں. 2018 میں جولائی کا یہ مہینہ تھا، اور جولائی میں جیسے آنر ہوا ہوں تو دنیا کے بڑے بڑے اخبار خلیج ٹائم، نیو یارک ٹائم، انڈیا ٹوڈے، یہ جتنے بھی ہیں ان سب میں میرے حوالے سے جو ہے وہ آرٹیکل چھپے تھے اور بڑی تعریفیں کی گئی تھی. اور جاوید چودھری صاحب نے بھی آرٹیکل پاکستان میں لکھا تھا مجھ پہ کہ یار ان کی بڑی منفرد آواز ہے اور بڑی منفرد طریقے سے خبریں پڑھتے ہیں. تو بہت پبلسٹی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے میں بڑا ہوا، اور میری خواہش تھی کہ یہ جو پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو امیج اب بلڈ ہو رہا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے، تو مجھے اس کے لیے بڑی خوشی ہے. ہم دیکھیں اقلیت کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق مل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں حقوق تو آپ لوگوں کو بھی نہیں مل رہے ہیں نا، آپ شہری ہیں، میجورٹی ہیں، آپ کو ہمیں تو نہیں، لیکن اقلیتوں کو بھی یہی معاملہ آتا ہے. جو جتنے پسپا آپ لوگ ہیں، جتنے ہم لوگ پسماندہ ہیں، اس طرح یہ آپ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اقلیتیں تو اقلیتیں جہاں پہ بھی ہوتی ہے نا، اگر میں آپ کے چل پہ یہ بات کروں کہ نہیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو میں پھر آنکھیں بند کر کے بات کروں گا. دیکھو پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، نیگیٹیو بھی ہیں. پازیٹیو ہم ہمیشہ انسان جو ہے وہ نیگیٹیو چیزوں کو زیادہ یاد کرتا ہے، پازیٹیو چیزوں کو چھوڑ لیتا ہے. لیکن میں جب حقوق کی بات آتی ہے تو میں حقوق اس لیے نہیں مانتا اس چیزوں کو کہ جناح صاحب کا جو ویژن تھا اور جناح صاحب نے جس وطن کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو اقلیت ہیں ان کو آزادی ہوگی مکمل طور پر. لیکن آپ دیکھیں کہ مکمل طور پر کیا آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ووٹ دیں. ایک مائنورٹی کا بندہ اپنے مائنورٹی کا بندہ چن نہیں سکتا ہے، وہ سلیکٹڈ آئے گا، اور جو سلیکٹڈ آئے گا وہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا کیونکہ اس نے پیسے دیے ہوتے ہیں. تو یہ مسائل بہت ہیں. حقوق کی اپنے بات کی تو آپ لوگ بھی ایسے ہیں اور ہم بھی ایسے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتا دیں، پاکستان میں جرنلزم بہت مشکل ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، باقی بھی میڈیا والے کو سب کو پتہ ہے. تو آپ کو جب انسپیکٹر کی پوسٹنگ کا آپ کو لیٹر آیا، فوڈ انسپیکٹر کے بھی آپ بات کریں، تو آپ نے وہ کیوں نہیں جوائن کیا؟ آپ نے جرنلزم کو ترجیح دی ہے؟ دیکھیے جی، راستہ تو بڑا مشکل ہے، کٹھن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آنے والے کئی لاکھوں میں کماتے ہیں. کبھی کبھی تو ہمارے یقین مانے کہ بہت حالات اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ وہ بڑے ورسٹ قسم کے ہوتے ہیں. پھر آپ کو تھریٹس الگ سے ملتے ہیں. مجھے خود تھریٹس ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ ایکشن بھی لیا تھا، نوٹس بھی لیا تھا، سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی تھی کچھ فیملی کو. بات یہ ہے کہ مشکل تو ہے، لیکن جب آپ کی سوچ ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وطن کے حوالے سے، جب آپ باہر دنیا میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی محبت جو ہے وہ ریاست کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ بڑی زیادہ ہو جاتی ہے اور بے لوث ہو جاتی ہے. تو مجھے یقین مانے کہ مجھے یہ خوشی تھی کہ میں آنر ہو گیا اور میں دنیا کو بتا سکوں کہ ایک سردار کے روپ میں مائنورٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو یہ اگر میں انسپیکٹر ہوتا یا فوڈ انسپیکٹر ہوتا تو آپ میرا انٹرویو کرنے آتے نا، کبھی پتہ بھی نہ ہوتا کہ کوئی انسپیکٹر کام کر رہا ہے. لیکن اس لیے آپ آ رہے ہیں کہ میں ایک اینکر ہوں، میں ایک ٹیلی ویژن پہ کام کر رہا ہوں اور دنیا میں مجھے لوگ جانتے ہیں. اور میں دنیا کو بھی یہ پیغام پاکستان کے حوالے سے میں پورٹرے کرتا رہتا ہوں کہ بھائی اس قسم کی سچویشن بھی نہیں ہے جو دکھائی جا رہی ہے. تو ہم ہر ادارے میں ہر مائنورٹی کا بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور خوشی سے کر رہا ہے، اپنا فرض نبھا کے کر رہا ہے. دیکھو یہ ذمہ داری صرف میجورٹی کی نہیں، یہ مائنورٹی کی بھی، اور میجورٹی اور مائنورٹی کا لفظ ہی مٹانا چاہیے. ہم تو پے کی پاکستانی اور پاکستانیت جو ہم سب میں کوٹ کر بھری، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اقلیتوں میں زیادہ بھری ہے کیونکہ ہمارے پاس آپشن تھا، دوسرے ملک جانے کا آپشن تھا. ایجنٹ کا بھی الزام لگا لیتے، جس طرح آپ لوگ ابھی میڈیا پہ کام کریں، تو اس طرح آپ کے کبھی ایجنٹ وغیرہ کا الزام لگا ہوا ہے؟ سر لگتے تو بہت زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے آئے، کوئی کیا کہتے ہیں، الزامات تو لگتے ہیں. جب آپ کسی ایک پارٹی کی تعریف کرتے ہیں، دوسرے کا وہ آپ اس کے خلاف خبر لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، کوئی کیا آتا ہے اس نے پیسہ لیے، کوئی لفافہ. میں تو ابھی تک جب سے آیا ہوں تو میں خود حیران ہوں کہ یہ لفافے ملتے کہاں ہیں. میں بڑا ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، ابھی تک نہیں ملا ہے. میں ملنے کی بڑی کوشش، بڑی چاہ ہے مجھے کہ لفافہ مجھے بھی مل جائے، لیکن ملتے نہیں ہیں. کہ ویسے ہم بھی جب نہیں تھے اس فیلڈ میں تو ہم بھی لکھتے تھے فلانا لفافہ فلانا لفافہ، لیکن آج ہم خود آئے تو ہمیں انداز ہوتا ہے کہ لفافہ کہاں سے ملتا ہے.
یہ مجھے بھی نہیں ملا ابھی تک. ہم نے ایک خبر سنی تھی کہ بی جے پی نے بھی آپ کو کوئی آفر کی تھی، تو اس حوالے سے بھی آپ بات کریں سر. دیکھیے جی، ہمارے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کا فرمان ہے نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان، یعنی وہ اس طرح ہے کہ جو انسان اپنی مٹی کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اور وہ مٹی میں اس کا چاہے اس کا پرزہ بھی کٹ ہو جائے، پرزہ آپ اس کا کر لیں، لیکن اگر وہ مٹی کے ساتھ وفادار ہے تو وہی اصلی سکھ ہے. مجھے آفر تو اس سے پہلے بی جے پی کی جانب سے یہ تھی کہ آپ آ جائیں ہندوستان، بہت بڑے چینل پہ ہم آپ کو بٹھانے کو تیار ہیں، اور آپ بیٹھ جائیں گے، آپ کو گاڑی بنگلہ جو سیلری ہے آپ چاہتے ہیں ہم وہی آپ کو دیں گے. تو میں نے ان سے جواب میں پوچھا کہ جناب کام کیا کرنا ہوگا؟ ظاہری بات ہے آپ مجھے اتنی بڑی آفر دے رہے ہیں کہ بنگلہ، گاڑی، مجھے یہاں پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے وہاں ساری چیزیں دے رہے ہیں، تو اٹس مین کہ کچھ تو پھر آپ مجھ سے بھی کام لیں گے نا، کچھ چیز آپ کو بھی چاہیے. تو میں نے ویسے مذاق کے طور پر ایسے کہا کہ پھر طارق فتح بننا ہوگا مجھے. طارق فتح کو شاید آپ جانتے ہوں گے، پاکستانی بھگوڑا ہے جو ادھر بیٹھ کے ہمارے خلاف باتیں بکواس کرتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا آف کورس ایسے ہی ہے کہ کچھ بدلے میں تو آپ نے دینا ہوگا. ایگزیکٹلی پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان سے معافی اور معذرت کی کہ بھائی چاہے میرے جیسے بھی حالات ہیں پاکستان میں، لیکن یہ میرا وطن ہے، یہ میری مٹی ہے، یہ میری دھرتی ماں ہے. اس کو میں ایسے جا کے کئی بار جا کے پیسوں کی خاطر میں اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتا ہوں. چاہے مجھے جتنے برے حالات میں پاکستان میں فیس بھی کروں، لیکن میں کبھی اس حالات تک نہیں جاؤں گا کہ مجھے پاکستان کی غیبت کرنا پڑے، مجھے پاکستان کے خلاف بولنا پڑے، مجھے پاکستان کے خلاف استعمال، میری جو زبان ہے، میرا جو مائک ہے، میرا جو قلم ہے، وہ میں پاکستان کے خلاف اگر میں کروں تو میں اس سے پہلے مر جاؤں. سر آپ نے جب ان لوگوں کو انکار کیا تو مطلب انڈیا میں بہت زیادہ سکھ رہتے ہیں، جی تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مطلب میں انکار کروں گا تو پھر ان لوگوں کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے؟ ارے نہیں، کیونکہ ان کا تو وہ وطن ہے، ان کی تو وہی ریاست ہے. یہ بات تو ظاہری بات ہے، انہوں نے کیونکہ مجھے دھمکیاں آ رہی تھی بڑی زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمدردی کے طور پر، لیکن ہمدردی کبھی ہندوستان آپ کو بدلے میں آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے، اور بدلے میں ان کو یہی چیز چاہیے تھی کہ حرمیت کے پاس اچھی خاصی پارلیمنٹ جاتا ہے، سپریم کورٹ جاتا ہے، بڑے بڑے ریاستی بڑے طاقتور اداروں کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ بات بھی مجھے بتا دیں کہ جب بھی اس طرح کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ کو مطلب جی ایچ کیو میں بلایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ بات کریں. ہاں ضرور، کیوں نہیں ابھی جی ایچ کیو میں تو اس معاملات میں نہیں ملایا کہ آپ انڈیا کے صدر رابطے میں کیوں ہیں، لیکن نظر تو رکھی جاتی ہے، کبھی کبھی موبائل بھی آپ کا ٹریس ہوتا ہے، ساری چیزوں پہ نظر رکھی جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ مائنورٹی سے بندہ جب اٹھتا ہے اور وہ ایک بڑے چینل میں بات کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں بھروسہ جو ہے وہ بلڈ کرنا تو پڑتا ہے ریاست کو نا. ریاستی ادارے آپ پر نظر رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ شک کی نگاہ، ان کی نگاہ جو ہے وہ شک کی ہوتی ہے، اور رکھنی بھی چاہیے. شاید ان کو بھروسہ بھی نہ ہو، لیکن ہماری تو یہ ریاست ہے، ہمارا تو یہ وطن ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کے لیے کام کرنا، اس کے پازیٹیوٹی لیے کام کرنا، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان جیسا بھی ہے بہت اچھا ہے، بہت سارے ممالک سے اچھا ہے، اور ہمارا تو وطن ہے. تو اپنے وطن، یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے ہمیں سے بڑی آفر آئے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ کام ہم سے کیا لیا جائے، اگر ملک کے اور وطن کے حوالے سے اور اس کے خلاف لیا جائے، تو بھائی میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ اس سے قبل میرا سر کٹ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں نے جس طرح بات کی کہ اپنا ضمیر کبھی ان کے حوالے اور پیسوں کے حوالے نہیں کروں گا کبھی بھی. سر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے جرنلزم کے شعبے میں، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی ماں باپ کی کیا خواہش ہے؟ ابھی آپ جس پوسٹ پہ ہو تو آپ سے وہ مطمئن ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے، میرے والدین نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میری والدہ نے مجھے دیکھا تھا ٹی وی پہ، اور وہ یہی آج میں اگر اس لیول تک پہنچا ہوں تو میرے والدین کی بہت زیادہ دعائیں تھیں میرے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں. والد صاحب نے مجھے ہمیشہ یہ دعا کی تھی کہ آپ کبھی زندگی میں کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو بہت اچھا وقت بہت جلدی آ جاتا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا اور یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. والدہ میری حیات تھی 2018 میں جب میں نیوز اینکر بنا، تو وہ اکثر مجھے نا جب میں گھر میں ہوتا تھا تو میری آواز بڑی بھاری تھی، تو مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ وہی لاؤڈ اسپیکر ہو پورے کے پورے، اکثر گھر سے بھی نکال دیتی تھی. تو جب میں آن ایئر ہوا تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ دیکھ آج اسی لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی وجہ سے مجھے ٹیلی ویژن نے رکھا ہے. تو وہ بڑی روتی تھی، اور 3 دن تھے میں خیبر ٹی وی پر بیٹھا تھا. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کیا زیادہ یاد آتا ہے، تو کیونکہ میں کولمپور میں تھا، پھر اس کے بعد سیدھا آیا اسلام آباد، تو میں نے والدہ کے ہاتھ کی جو روٹی تھی وہ بہت عرصے میں نہیں کھائی تھی. تو میں نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اپنی والدہ کے ہاتھ کی روٹی جو ہے وہ میں کھا لوں، اور میری خواہش ہے کہ مجھ سے ملوں. تو میری والدہ نے وہ جب پروگرام دیکھا تو بڑی روئی اس بات کو دیکھ کے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مسافر ہے بالکل.
تو 3 دن بعد میں نے ان کو بولا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور میں گیا نہیں گھر، اور ان کی اچانک ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں اس کے بعد بڑا وہ، پھر ظاہری بات ہے کہ والدہ تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک خواہش تھی کہ اس کو بھی یہاں اسلام آباد لے کے آؤں، میرے ساتھ ہی رہے گی، خوش رہے گی. تو یہ خواہشیں تو بہت ساری تھی، لیکن والدہ نے تھوڑا بہت ٹی وی پہ دیکھا اور بہت خوش ہوتی تھی اور بڑی دعائیں دیا کرتی تھی. اور یہ ماں باپ کو ویسے بھی فخر ہوتا ہے جب ان کے بچے، ان کی اولاد کوئی اچھی پوسٹ پہ چلے جائیں، اچھے لیول پہ چلے جائیں. بہن بھائی دوست جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، ان کو خوشی بھی ہوتی ہے. چاہے میرے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں مجھ سے کہ یار ہمارے گاؤں کا کوئی لڑکا جو ہے باہر گیا اور ہمارے گاؤں کا نام جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اس نے روشن کیا ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہوتی ہے، اور جو گاؤں کے لوگ ہیں یا آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے بھی قابل یہ جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بچہ ہے. سر یہاں تو آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے، ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ نے فلم میں بھی کام کیا ہے اور اس طرح آپ کی فلم بھی آ رہی ہے، تو انٹرٹینمنٹ کی طرف آپ کی کتنی رجحان ہے؟ سر میں جب نیا آیا تھا مجھے اس وقت ہندوستانی پنجابی فلموں کی بھی آفر تھی، اچھی خاصی آفر تھی، پر میں اس وقت نہیں کیا کیونکہ میرا فوکس یہ تھا کہ میں اس لائن پہ آ جاؤں. لیکن آپ نے فلم کی بات کی تو ابھی ایک فلم ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں بطور ہیرو، وہ کینیڈا کی فلم ہے، کسان نام ہے فلم کا، اور اس پہ بھی کام چل رہا ہے. نام تو میں نے بتا دیا لیکن سٹوری نہیں بتا سکتا ہوں. تو کام اس پہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک اور کمرشل میں کام کر رہا ہوں، وہ بھی جلد قریب ٹیلی ویژن پہ آ جائے گا. اس سے قبل بھی ایک لیڈ کمرشل میں ٹیلی نور کا کر چکا ہوں جو یوٹیوب پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک اور نجی چینل ہے جس میں ایک اچھا پروجیکٹ ہے، تو اس سے بھی آفر آئی ہے قریب. ان کے ساتھ بھی آفٹر 2 ویکس ان کے ساتھ بھی میری جو ایک سیریز ہے، شارٹ فلم آپ اسے کہہ دیں یا ٹیلی فلم کہہ دیں، سوری ٹیلی فلم ہے وہ، تو اس میں بھی میں ایز اے لیڈ. بالی ووڈ کی جانب سے کوئی آپ کو ابھی تک آفر آئی ہے؟ بالی ووڈ سے تو نہیں آئی، پنجابی فلموں سے آئی ہے جو بھارتی پنجابی فلمیں ہیں. بالی ووڈ سے تو فی الحال نہیں آئی، لیکن آئے گی تو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے. لیکن میں نے آپ کو وہی بات کی کہ وہ اس میں بھی دیکھیں گے کہ یار کیا اس میں سنی دیول کا رول تو نہیں کہ جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے نا، تو میرا جینا مرنا تو ادھر ہی ہے. تو وہ سارا کچھ میرے پہ اپنے دروازے تو میں نے بند نہیں کرنے ہیں، اور نہ میں نے عدنان سمیع بننا ہے ادھر. لیکن اگر اچھی آفر آتی تو کون ٹھکراتا ہے. سر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں ایک سمپل صاحب سے سوال کرتا ہوں، عہدہ، پیسہ، عزت، آپ اس میں کس کو ترجیح دیں گے؟ سر دیکھو، عہدہ، عزت، پیسہ، یہ تینوں چیزوں انسان کے لیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تینوں چیزیں جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ چاہیے. کیونکہ اگر پیسہ ہے، عہدہ ہے، عزت نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. عزت ہے، پیسہ نہیں ہے تو کھوکھلے خالی جیب سے اور خالی جیب جب ہو تو پھر آپ کے اپنے سرانا بھی آپ کے پیچھے نہیں رکھتے ہیں. آپ کو میں وہ اپنے جو سگے والدین بھی ہوتے ہیں نا، سگے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا، جب آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو وہ بھی آپ کا پوچھتے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تینوں ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس تینوں ہیں. کمی ہر چیز کی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان اور عزت جو ہے وہ رب کی دین ہے. اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے، پیسہ مل جاتا ہے، ایک اچھا عہدہ مل جاتا ہے، تو انسان کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہو جاتی، وہ سوکھی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں تینوں ضروریات ہیں، اور تینوں اگر انسان کو مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے. سر کھیل میں آپ کو کون سا کھیل بہت زیادہ پسند ہے؟ ہاں جی، میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا. میں کرکٹ کھیلا ہوں بہت زیادہ، اور سپورٹس میں کرکٹ بہت پسند ہے مجھے. اور ہم جب بھی چھٹی ہوتی تھی، یا کیونکہ گورنمنٹ اسکول سے میں پڑھا ہوں تو اس وقت ادھر رجحان نہیں تھا پڑھائی کے حوالے سے، گاؤں میں بہت زیادہ کم ہوتا تھا. تو بیٹ بال اٹھا کے ہم چھپ چھپ کے نہ دور دوپہر کو بھی نکل جاتے تھے اور کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے تھے. اور کرکٹ بہت کھیلی ہے، اسکول لیول میں بھی کھیلی ہے میں نے. لیکن اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ابھی دوبارہ ٹائم ملتا نہیں ہے کہ ہم جا کے کرکٹ کھیلیں. کھیلنے کی تو آپ کو ابھی بات کر رہے کہ ٹائم نہیں ملتا. جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو آپ کس سائڈ کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ ایک چیز مجھے نا، یہ سوال میں نے ایک چیز مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں کہ میں اب بنیر گیا تھا اور پیر بابا کا علاقہ ہے، تو انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا. تو میں نے دیکھا کہ جو سکھ تھے وہ بڑے کنفیوز سے بیٹھے تھے. تو میں کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آج ہندوستان ہار گیا تو کل ہماری دکانوں پہ یہ لوگ آئیں گے، ہمیں تنگ کریں گے کہ دیکھ لیں آپ کے ملک کو ہم نے ہرا دیا. اور واقعی ایسا تھا. نہیں، جو پیر بابا کا علاقہ ہے یہ بنیر کا علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا میں. تو میں نے کہا ہم تو پاکستانی ہیں تو پھر ایسا سوال کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ بیٹھو تو کل دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اور واقعی میں ایسا ہوا کہ میں اپنے دوست کی دکان میں بیٹھا تھا تو 2-3 ایسے لوگ آئے اور انہوں نے ایسی باتیں کی، طنزیہ، کہ کل تو آپ کی ٹیم کو ہم نے ہرایا ہے. تو بات یہ ہے
کہ یہ میرا وطن ہے، یہ میری ریاست ہے، جتنی آپ کی اتنی میری، دل میرا بھی دکھتا ہے. میرے لیے مودی سرکار وہاں سے کوئی آٹے کا بورا نہیں بھیجتا ہے، یا کوئی میرے لیے کوئی اسپیشل کوئی پیکج ہندوستان سے نہیں آتا ہے. اگر پاکستان جیتا ہے تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے، اور یہ مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کو میں کس کو. جب میں نے اتنی بڑی آفر ٹھکرائی ہے تو میرے لیے ہندوستان کی ٹیم کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. دیکھو کرکٹ ہے، اس کو اچھا یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ، لیکن اگر آپ دشمنی کے لیول پہ جس طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے تو میں تو اپنے وطن کو، اپنی ریاست کو ترجیح دوں گا. اور جب بھی میچ ہوتا ہے تو پاکستان کا جب پلڑا بھاری ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں پاکستان کو ہی سپورٹ کرتا ہوں. لیکن میری گزارش یہ لوگوں سے ہے، جتنے بھی پاکستانی اور خاص کر خیبر پختونخوا کے لوگوں سے، کہ دیکھیں یہ جو تنگ کرنے کا جو سلسلہ ہے، آپ تنگ کرتے ہو چاہے ہندو ہیں چاہے سکھ ہیں، یہ ہمارا وطن یہ ہے وہ نہیں ہے. ہم پاکستانی اور ہم بائی چوائس، دیکھیں ہم سب سے زیادہ محب وطن ہم ہیں. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھو ہمارے پاس چوائس تھی ہندوستان جانے کی، اور ہمارے زمین کے بدلے ہمیں وہاں زمین بھی مل رہی تھی، کاروبار بھی مل جاتا، لیکن ہم نے کہا نہیں یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری ریاست ہے. اور ہمیں بھروسہ تھا قائد اعظم صاحب کی اسپیچ اور قائد اعظم صاحب پہ کہ اس نے جو بات کی واقعی ایسے ہی پاکستان ہوگا. تو ہم تو سب سے زیادہ محب وطن ہیں جن کے پاس چوائس بھی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہمارا پاکستان تو یہی ہے. تو پھر اگر آپ اس کو کہیں کہ ہندوستان اور پاکستان، یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے، تو بنتی نہیں ہے. تو یہ میں آپ کے چینل کے تھرو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جب کسی ملک کے شہری ہوں اور کسی وطن کے شہری ہوں اور آپ اس طرح کا سوال آپ کو کریں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے یہ آپ کے تھرو چینل کی میسج پیغام دینا چاہوں گا. ہمارا یہی پیغام ہے کہ جو ہمارے سکھ بھائی ہے تو ان کے ساتھ آپ کا رویہ ویسے ہی ہونا چاہیے جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ، جس طرح ایک پاکستانی کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے. سر ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا، کھانے میں آپ کو کیا بہت زیادہ پسند ہے؟ سر ہم پٹھان لوگ ہیں اور بڑے سادے سے کھانے ہوتے ہیں. کل مجھے کسی نے کھانے پہ بلایا تو اس میں ویسٹرن کھانے تھے، تو مجھے قسم سے کہہ رہا ہوں میں کہ مجھے نا وہ دیکھ کے نا بھی حیرانی ہوتی کہ اس کو کھایا کیسے جائے. اور کھایا بھی تو سوچا کہ اس سے تو پیٹ بھرے گا نہیں، کیونکہ یہ ٹماٹر کو ویسے وہاں سے کاٹا ہے، پیاز کو وہ دو چیزیں رکھی ہیں. ہمیں تو جب ہمارے سامنے ساگ، لسی، چٹنی، ہاں بریانی، اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو، ہاں پلاؤ نہ ہو اور چیزیں، لوبیا، مجھے بریانی بہت اچھی لگتی ہے. مجھے لوبیا جو ہے جسے راجما کہتے ہیں پنجاب میں، مجھے سب سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے. میں اگر مجھے کوئی انوائٹ کرتا ہوں اس کو کہتا ہوں یار میرے لیے نا وہ راجما بنا کے میں وہی کھاؤں گا. اور ایک ہمارے جو سواتی چاول ہیں بہت مشہور ہیں، وہ میں اسپیشلی اپنے لیے منگواتا ہوں سوات سے، وہ یہاں پہ نہیں ملتے ہیں. تو میں وہ بہت دل سے کھاتا ہوں، بڑے مزہ مجھے آتا ہے. لیکن میں سمپل، ضرور بالکل میں بہت اچھا بنا بھی لیتا ہوں. اور ایک چیز ہے کہ میں سمپل کھانے بڑے کھاتا ہوں، کہ چٹنی ہو گئی، لسی ہو گئی، دال ہو گئی، بس اس قسم کی چیزیں، بس کم چیزیں کھاتا ہوں. خوراک میں بہت زیادہ میں تھوڑا سا وہ کہ چن کی چیزیں کھاتا ہوں، ہر چیز نہیں کھاتا ہوں. تو ان چیزوں میں تھوڑا خیال رکھتا ہوں. اور دیسی فوڈ مجھے پسند ہے. بس ناشتے میں سر ویسے کیا سر بہت سمپل سا ناشتہ ہے میرا. مجھے نان بہت اچھا لگتا ہے، اور انڈا فرائی یا یہ چیزیں اس سے بڑا دور رہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہے کہ ایک تو اپنا ویٹ نہ بڑھے میرا، کیونکہ عمر بڑھ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں ویٹ کم ہی رہے. تو میں زیادہ سے زیادہ ملائی جو ہے اس کے ساتھ میں ناشتہ کر لیتا ہوں. سمپل سا ناشتہ ہے میرا، زیادہ کچھ نہیں کھاتا ہوں. لاہور میں جب تھا تو ڈیلی ہیوی ناشتہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میرا ویٹ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا تھا. تو میں نے وہ ویٹ کو بڑا کنٹرول رکھنے کے لیے میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ پانی زیادہ پیتا ہوں، بہت زیادہ پانی جو ہے وہ اس کا استعمال ہے میرا. اور فریش فروٹ جو ہے اس کا استعمال زیادہ کرتا ہوں. اور یہ جو آپ نے کھانے سمپل سا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں چائنیز آپ کو بتاؤں اور بڑی بڑی باتیں یہاں کرنا چھوڑ دوں. جو چیز مل جاتی ہے، جو آپ نے پیار سے مجھے تھما دی کہ بھئی یہ کھا لو، وہی کھا لیتا ہوں. سر آخر آپ سے ایک سوال کروں گا میڈیا کے حوالے سے، اور ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو آپ ایک میسج دے دیں کہ کس طرح آپ نے کامیاب ہونا ہے. آج کل دور سوشل میڈیا کا چل رہا ہے تو کس طرح کامیاب حاصل کر سکتے ہیں نوجوان؟ دیکھیے نوجوانوں کو تو میں یہ پیغام ہوگا جن کو دیکھ کے بھی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں کئی یونیورسٹیز میں ایز اے گیسٹ گیا ہوں، اور میں نے جن یونیورسٹی میں گیا ہوں تو ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہر جو بچہ ہے جو ہماری میڈیا میں آنا چاہتا ہے اس کو اینکر ہی بننا ہے. اس نے کبھی محنت ہی نہیں کرنی. وہ نہیں چاہتا کہ اخبار پڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی کتاب پڑھے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شو دیکھے کہ یہ باتیں کیسی کرنی پڑتی ہیں، یہ خبریں کیسی پڑھنی پڑتی ہیں. یہ اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی، آپ کو کام کرنا ہوگا، فیلڈ میں کام کرنا ہوگا، رولنا ہوگا، تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے میں یہی کہوں گا کہ آپ انٹرسٹ لیں، دلچسپی دکھائیں. صبح ہوتی ہے تو ہم تو جب آتے تھے آفس تو 5 6 7 اخباریں ہم پڑھتے تھے پوری کی پوری. 2 گھنٹے کا ٹائم ہمیں دیا جاتا تھا کہ یہ پڑھنی ہے اور ہم پڑھتے تھے. اس کے بعد کتاب 1 ویک میں 1 بک کو ختم کرنا ہوتا تھا. اب بھی میری وہی روٹین ہے کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھائی فیلڈ میں چھوڑ دیا جاتا تھا, صبح نکلتے تھے رات کو پتہ نہیں رات 12 بجے آتے. تو ہمارے نوجوان کیوں اس میں چیز کم ہوتی جا رہی ہے, نہ بکس پڑھتے ہیں نہ اس طرح نیوز پیپر پڑھتے. کہ جی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ تو سوشل میڈیا آ گیا ہے, لوگ اسی پہ زیادہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو بات کی کہ دلچسپی یہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں, وہ سمجھتے کہ ہم عقل قل ہیں, ہمیں ہر چیز کی سمجھ ہے. یہ ویسے ہی جو کتابوں میں لکھا ہے یہ ایسی بکواس بات ہے, ٹھیک ہے. یہ اخباروں میں جو لکھتے ہیں یہ ایسے بابے جو تھکانے والے کام کرتے ہیں, اور جو یہ ٹی وی پہ بکواس کرنے والے ہیں, جو باتیں کرنے والی بھی بکواس کرتے ہیں. اسی چیز کو کی وجہ سے جو نوجوان ہے نا وہ چاہتا ہے کہ آرام کی لائف ہو اور بڑی آسانی سے ہو, سارا کچھ اس کو مل جائے لیکن اسے کچھ نہ کرنا پڑے. تو زیادہ تر وہ سونے پہ گزار لیتے ہیں, جب چھٹی ہوتی تو سو کے ادھر ہی آرام کر لیتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لائف میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو میرے مولوی صاحب تھے, ٹیچر تھے میرے, اللہ ان کو صحت دے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جب 9th 10 میں ہوتے ہیں تو آپ کی مثال گندم کے آٹے کی طرح ہوتی ہے. آپ سے بسکٹ, آپ سے روٹی, آپ سے ہر قسم, آپ سے حلوہ, وہ حلوہ اس لیے کہ مولوی صاحب تھے پسند تھا اس کو, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ سے بن جاتی ہیں. لیکن اگر آپ 2nd ایئر 3rd ایئر پہ پہنچ گئے تو آپ سے مکئی کا جو آٹا ہے نا وہ بن جاتا ہے, پھر آپ سے ایک ہی روٹی بن جاتی ہے, ایک ہی کیک بن سکتا ہے اور کچھ نہیں بنے گا. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنا جو یہ وقت ہے اس کو اتنا اپنے آپ کو تھکا دو, اتنی محنت کر دو کہ جو آنے والا وقت ہے نا وہ آپ کو نا بڑے آرام سے. اب میں اپنی بات کروں, میں نے تھکایا اپنے ایک ٹائم اپنے آپ کو تھکایا. اب میں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا, میں 5 منٹ کا جو اسکرپٹ ہے نا, 5 منٹ کا انٹرویو اگر کسی کو دوں نا تو میں اس سے ہزاروں روپے لاکھوں میں نے بٹورے ہوئے ہیں. تو یہ میں کیا باتیں ہی کرتا ہوں اور باتیں بک رہی ہیں. تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ یار آپ محنت کریں, جب آپ محنت کریں گے نا تو اس کا صلہ آپ کو ملے گا اور لانگ ٹائم تک ملے گا. آپ کی شارٹ ٹائم کی محنت جو ہے آپ کو لانگ ٹائم کی جو ارننگ ہے وہ آپ کو دے گی. تو یہ اگر اسٹوڈنٹ اس پہ اپلائی کرتے تو میرے خیال میں وہ سارے کامیاب ہوں گے. اور آج میں فیلڈ میں کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جس میں ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, چھوٹے ہمارے بھائی ہیں, زیاد کا بھی میں ذکر کر رہا تھا, وہ 2-3 ایسے کئی لڑکے جن کو میں دیکھتا ہوں اور میں ان کا فیوچر بڑا برائٹ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کام کرتے ہیں, فیلڈ میں جا کے تھکتے ہیں, دوپہر نہیں دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور آگے جا کے وہ ایک نام بھی بنا لیتے ہیں.